فرق دنیا سے چلا جائے، پوری زندگی کی نماز برباد، پوری زندگی کی تلاوت قرآن برباد، پورے زندگی کے حسن سلوک سب خراب، پورے زندگی کے مومنوں پر شفقت کرنے والے جو اس کے اعمال ہیں سب خراب۔ کیوں؟ گناہ کیا تھا؟ کون سا ایسا وہ جرم کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد کروانے والے؟ 40 روز ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 40 روز تک کسی صدمے، چونکہ اس کی تلقین کے لیے خود فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے تھے، خود اس کی تلقین کے، اتنا بڑا ولی وقت کا اللہ کا محبوب بندہ وہ گیا تھا تلقین کے لیے، مگر ہوا کیا؟ جا پایا۔ 40 روز تک آپ اسی صدمے میں روتے رہے۔ کیوں؟ میرا شاگرد نمازی تقی پرہیزگار سب کچھ تھا، خاتمہ قبر پر وہ اللہ۔ 40 روز کے بعد اپنے اسی شاگرد کو خواب میں دیکھا، خواب دیکھا تو پوچھا میرے شاگرد وہ تو بہت عزت والا تھا، تیری نمازیں تیری عزت کے سبب بن چکی تھی، تیری تلاوتیں تجھے عزت دلانے کا سبب بن چکی تھی، کیا وجہ تھی تیرا خاتمہ برا ہوگا؟ 40 روز کے بعد خواب میں دیکھا فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ میرے استاد شیخ کچھ خاص نہیں بتا سکتا، بس 3 میرے اندر ایسے گناہ تھے، 3 گناہ، اب سارے سامعین ان 3 گناہوں کو دیکھیں گے اور پھر اپنے انجام کی فکر مند آج سے ہو جائے۔ کہا میرے اندر 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا۔ کہا وہ کیا گناہ تھا؟ کہا کہ میرے شیخ میں ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اپنے دوستوں سے حسد کرتا تھا۔ کیا یہ بیماریاں مسلمانوں میں عام نہیں ہو چکی؟ آج ایک کاروبار کرنے والا اپنے پڑوسی کاروباری سے نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ آج ایک شخص مکان بنا لیا ہے تو دوسرا مکان بنانے والا اس سے مقابلے کے طور پر بلڈنگیں اونچی کر رہا ہے، یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ آج کے دور میں کوئی شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، لوگ اسے مکار کہہ کر کے اس کی ہجو کرتے ہیں، یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ کہا میرا پہلا جرم تھا کہ میں حسد کرتا تھا۔ کہا دوسرا یہ تھا کہ میں چغلی ساتھیوں کی چغلی کرتا تھا۔ چغلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مفہوم کا روایت سے مفہوم کے وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چغل خور میدان محشر میں کتے کی شکل میں آئے، کتے کی شکل میں اٹھے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ چغل خور جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ تو کتنا بھیانک جرم ہے۔ کہا کہ میں چغلی کرتا تھا۔ کہا تیسرا، کہا کہ میں ایک ڈاکٹر اس نے مجھے ایک مرض سے شفا پانے کے مشورہ دیا، اس سال میں 1 گلاس شراب پی لیا کرو، 1 گلاس سال۔ اس 3 نموست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ایمان سب چھین برباد۔ اب عزیزوں ذرا غور، میں اتنے بڑے ولی کے شاگرد کی بات بتاتا ہوں جس شخص پر ایک کامل ولی کا سایہ بھی تھا، مگر آج ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا مرشد ڈھونڈ رکھا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام جو ہماری اس طرح کی تربیت کرے۔ اب اس نے بڑے جرم میں وہ گرفتار ہوا، اور اس جرم کی نوست سے ہوا کیا؟ اس کی نماز اس سے کام نہ آئے، اس کی تلاوت اس کے کام نہ آئے، اس کے روزے اس کے کام نہ آئے، سب کچھ برباد ہو کر دنیا میں رہ گیا، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ بنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا، میں بات ابھی ان کی کر رہا ہوں جو نیکیاں لے کے آئے، ابھی وہ باتیں تو بعد میں ہونی ہے نا، کہ جنہوں نے نیکیاں کی نہیں ان کا کیا ہوا، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی پر۔ نماز مسلمان کا گھر ہے، پورا گھر اگر پوچھا جائے کہ کون سا کلمہ پڑھتے ہو بھائی، بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فجر پڑھتے ہو؟ نہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر میں آپ نماز جنازہ نہ پڑھنے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ملے گا شرعاً، یہ فرض کفایہ ہے، آپ پڑھنے نہ جاؤ نا کوئی گناہ نہیں ملنے والا ہے۔ نماز تو فرض ہے نا، گھر کے باہر مسجد ہے، نماز پڑھنے نہیں آتے، کبھی بھی شرم نہیں آتا، صرف اس بارے میں خیال نہیں کرتے۔
اس بات پر ہم کو مطلب احساس ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو ماموں کیا کہیں گے، خالو کیا کہیں گے، نماز جنازہ میں نہیں پہنچیں گے ہماری بہن کیا کہیں گے، ماموں کے لڑکے کا انتقال ہوا ہے نہیں پہنچیں گے تو نانی کیا کہے، نانا کیا کہنا ہے۔ کبھی یہ بھی خیال آیا کہ میدان محشر کے حضور کو کیا کہیں، حضور کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تمہارے لیے نوکیلے پتھروں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ مگر آج امت نے کیا وفاداری، کیا وفاداری پیش ہو گئی؟ اصل چیز ہے نیکیاں بچا کر اس منزل تک پہنچنا ہے، اور نیکیاں اگر نہیں بچ اور حالات یہی رہیں، مساجد میں ایسا ہی کتنا، میں حالات حاضرہ کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ گاؤں کچھ ایسے جگہوں سے میرا گزر ہوا ہے کہ کچھ مخلص لوگوں نے یہ شکایتیں کی ہیں کہ کوئی ایسی صورت نکلتی، کوئی ایسا مسئلہ نکل جاتا مسجد میں جانا نہ پڑتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اتنا زیادہ فتنہ ہو چکا ہے اندر، لوگوں نے اتنا زیادہ فتنہ پھیلا رکھا ہوا ہے، مسجد میں جانے سے بھی اب انسان گھبرا رہا ہے۔ کن کا یہ تھا؟ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کا، مسلمان کا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم لوگ، اور ہم سے یہ کام انجام پا رہے ہیں، یہ افسوس کا مسئلہ۔ نیکیاں بچا کر پہنچ، اور یہ نیکیاں اگر نہیں بچی تو آپ کی آخرت، آپ کی بربادی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کس کس میں ایک گناہ کا ذکر میں اور کرنے جا رہا ہوں، نوجوانوں کا وجہ تھا۔ دو شخص تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ عبادت میں نے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھنا ہے، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، ایسا ایسا ڈک ماریں گے کہ 70 ہاتھ پھنسیں۔ یہ روایتوں سے بتا رہا ہوں کا مفہوم ہے، یہ ہونا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ دو بھائی حرم کے اندر خانہ کعبہ میں، حرم کے اندر ایک دعا کر رہے ہیں۔ وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے دنیا سے صرف مسلمان رخصت کر لیتا۔ سیدنا عبداللہ بن احمد معزی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ بھائی تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، کچھ اور بھی اللہ سے مانگو، صرف یہی دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں حضرت، بس دعا یہی کر رہے ہیں کہ ایمان بچا کر، مفہوم ہے ایمان بچا کر، نیکیاں بچا کر کے رخصت دنیا سے ہو جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ کہا کہ کیا ہوا، انجام بتاؤ کیا ہوا؟ کہا ہمارے دو بھائی تھے، بھائی ایک روایت میں 60 سال اور ایک بھائی نے 40 سال، ایک جگہ ہے کہ ایک نے 40 سال اور ایک جگہ ہے ایک بھائی نے 30 سال۔ حرم میں اذان دی ہے، اذان دی ہے، اور جب کسی نے اذان دی ہوگی تو یہ بات فطرتاً ہے نا کہ جو اذان دے گا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ہی پڑھے۔ 40 سال کا ہوا کیا؟ کہا اذان بھی تھی، نماز بھی پڑھی۔ 40 سال کا ہوا کیا؟ آخری میں نصرانی مذہب اختیار کر کے دونوں بھائی دنیا سے اسلام کا دامن چھوڑ کر مرے، دنیا سے اسلام کا دامن چھوڑ کر چلے، کفر کو اختیار کر۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس میں نگاہ ہوا ہے۔ پوچھا تمہارے بھائیوں کا گناہ کون تھا؟ نوجوانوں ہاتھ پھیلے، تمہارے بھائیوں کا گناہ کون سا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کہا میرے دونوں بھائی جب کوئی لڑکی گزرتی تھی نا تو اسے دیکھا کرتے تھے۔ آج بتائیے مسلمان نوجوانوں میں یہ عادت عام نہیں ہو سکی ہے؟ آج گڑی لکڑوں پہ، چوراہوں پہ ہمارا نوجوان اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں تار تار کر رہا ہے، اور دوسروں کی بہن کو، بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے خود بھر رہا ہے، اور پھر مسکرا کر ٹھٹھے مار رہا ہے، پہپہے لگا رہا ہے، اور آرام سے شام کو کھانا کھا کر ٹکار دیے۔ یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہے نا؟